السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 7 اور پارہ 8 کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت کریں گے۔ آیت نمبر 54 سے رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے پیش ہے، اس لیے اس میں دلالت اللہ عز و جل کے نام کو پورا یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ پچھلے 7 پارے ہمارے ساتھ نہیں تھے تو ضرور بالضرور ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ الحمدللہ عز و جل پارا وائز اور صورت وائز پلے لسٹیں بنا دی گئی ہیں، یعنی کہ آپ ایک ہی کلک سے پورا پارا سننا چاہتے ہوں یا پوری صورت سننا چاہتے ہوں تو آپ سن سکتے ہیں۔ ضرور بالضرور ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے اور فائدہ حاصل کیجئے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذی يرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ثقالا سقناہ لبلد میت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے قرآن پاک آن لائن تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز و جل مفتاح القرآن آن لائن اکیڈمی کے نام سے ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ ضرور بالضرور ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ کاف اور قاف میں فرق کریں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے اور جو قاف نقطوں والی ہے اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔
دو زیر کی تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے اور اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد نون کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ آیت نمبر 58 پر ہمارا سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 7 اور پارہ 8 کا رکوع نمبر 14 کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آیت نمبر 59 سے رکوع نمبر 8 شروع کریں گے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو الف الف یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ دال کی پیش کو اس میں دلالت اللہ عز و جل کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ الٹا پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ آئیے اس آیت کے قواعد سمجھتے ہیں۔ قاف الف زبر قا، الف سے پہلے قاف پر زبر ہے تو اس لیے اس الف مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ الف رسم الخط کے لحاظ سے لکھا گیا ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ میم کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، لمبا نہیں کرتے تو ہم ان کو لمبا نہیں کریں گے۔ قال الملأ من قومه، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ واو لین کو بغیر لمبا کیے پڑھیں گے۔ میم کے نیچے زیر ہے تو اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، ان کو لمبا نہیں کریں گے۔ را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو پر بھی پڑھیں گے اور اس کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا بھی کر کے پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر زبر ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ فا یا زیر فی، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے مگر لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو لمبا کریں گے، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ لام کے نیچے 2 زیر ہے اور 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ کے بعد نون کی 2 زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ اللہ آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمین۔ دو پیش کی تنوین کے بعد واو حروف جر معلوم میں سے ہے تو دو پیش کی تنوین کے بعد واو حروف جر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 64 پر ہمارا رکوع نمبر سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 8 اور پارہ 8 کا رکوع نمبر 15 کمپلیٹ ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سیکھ کر اس پر عمل کر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔